Now, one other class is toxoids and antigen-based vaccines. What is a toxoid? Toxoid is basically an inactivated toxin جس کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ ٹریٹ کیا ہو تاکہ وہ ان ایکٹیو ہو جائے لیکن اس کے ایپیٹوپس ختم نہ ہوں. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ایپیٹوپس کیا ہوتے ہیں. سچ ڈی ٹاکسیفائڈ ٹاکسنز آر کالڈ ٹاکسائڈز اینڈ دے آر سیف فار یوز ان ویکسینز. لیٹ می گیو یو ون ایگزامپل. دس از نون ایز اے ریٹل سنیک. آپ نے اگر کافی ساری موویز وغیرہ میں دیکھا ہو, دس از ون آف دا موسٹ فیورڈ اسنیک بیکاز اپنا یہ کافی بڑا منہ کھولتا ہے اینڈ اٹ لکس ویری پریٹی جب وہ کسی کو بائٹ کرتا ہے. پریٹی اور آئی وڈ رادر سے کہ اگریسو لگتا ہے, تو بیسیکلی دیٹس وائی اٹس دا چوائس فار اے لاٹ آف مووی پروڈیوسرز. اس کے خلاف بھی ایک اسی کے ٹاکسائڈ کو اگر ان ایکٹیو کر دیا جائے تو دا اسپیشی نیم از ایکچولی کروٹیلس ایٹراکس اور یہ اس کا ٹاکسائڈ ہے تاکہ الٹیمیٹلی آپ کو ڈیزیز نہ ہو سکے. دے کین کاز دا امیون ریسپانس بٹ ناٹ ود دا سیویریٹی آف دا ڈیزیز. تو آپ نے ٹاکسن کو اس حد تک ان ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ بیسیکلی آپ کو آبویسلی اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنے, ایپیٹوپ انٹیکٹ رہے. تو ایپیٹوپ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ آپ کی ایک اینٹی باڈی ہے, یہ میں ڈیزائن کر رہا ہوں آپ کو اینٹی باڈی, تو یہ اس کے اوپر ویریبل ریجن ہے ایسے. تو یہ جو ویریبل ریجن ہے اٹ بائنڈز ود سم تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو یہ جس چیز سے بائنڈ کرتا ہے نا اینٹیجن کے اوپر, جو وہ اینٹیجن کا پارٹ ریکگنائز کرتا ہے, اگر یہ اینٹیجن ہے تو وہ سارا اینٹیجن ایکچولی ریکگنائزیبل نہیں ہوتا. اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ریجن ہیں, یہ جو میں جس طرح آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے نا ویز بنا کے دکھا رہا ہوں. تو یہ جو ریجن ہوگا نا دیٹ وڈ بی ایپیٹوپ. تو یہ جو ایپیٹوپ ہے نا, اف ایز لانگ ایز ایپیٹوپ از انٹیکٹ یو آر فائن, الٹیمیٹلی اٹ ول گیو یو این امیون ریسپانس. سو Crotellus atrox toxoid is used to vaccinate dogs against rattlesnake bites. کیونکہ ہیومنس تو obviously دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, بٹ animals usually end up میکسیکو وغیرہ کے علاقے میں یا ایریزونا وغیرہ کے علاقے میں جہاں امریکہ میں یہ زیادہ ہیں. ہمارے thankfully اس سب کانٹیننٹ میں اتنا زیادہ ریٹل سنیک نہیں ہے, تو یہ ان کا پرابلم ہے. پاکستان میں زیادہ اگر آپ کو بائٹ ہو تو دیٹ از یوزلی ڈیو ٹو کوبرا یا کرٹر وغیرہ کی وجہ سے ہوتی ہے. Diphtheria and tetanus vaccine are two commonly used toxoid based vaccine preparation. ہاں, لیکن کہاں ہمارے لیے this is very important when it comes to diphtheria. So when we are talking about tetanus and diphtheria, both vaccines entail the growth of Corynebacterium diphtheria and Clostridium tetani in a media. The toxoid is then prepared by treating the active toxin produced with formaldehyde. تو اس ٹاکسین کو آپ ان ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں بائی ٹریٹنگ اٹ وتھ فارمیلڈیہائڈ. دا پروڈکٹ از نارملی سولڈ ایز اے اسٹیرائل ایکوس پریپریشن, اور پھر الٹیمیٹلی اٹ از سولڈ ایز اے پریپریشن سو دیٹ یو کین انجیکٹ انٹو پیشنٹس. دیٹس واٹ ہیپنز ان دا ڈیزیز. ڈپتھیریا میں آپ کو اس قسم کے وائٹ پیچز نظر آتے ہیں. آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو دا گائے کہ اس کے ٹیتھ بہت صاف ہیں, لیکن obviously high chance that he's gonna die because of the disease. So well, waste of such nice set of teeth anyways. لیکن آپ کے پاس اس کے بعد ایک ہیوج آپ کو swollen, جس طرح آپ کو ممس میں ایک بہت بڑا میس ملتا ہے اس طرح آپ کا نیک swollen ہوتا ہے. And amazingly look at the lethal dose of this toxin. It's extraordinarily potent. 0.1 microgram of toxin per kilogram of body weight. تو اگر میرا وزن لیٹس assume 100 کلو گرام ہے تو ہاؤ مچ آئی وڈ نیڈ 0.1 پر کلو گرام. اگر میں اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دوں تو اونلی 10 مائکرو گرام. 10 مائکرو گرام یو کینٹ ایون کاؤنٹ ویری ایزیلی. 10 مائکرو گرام آف دس ٹاکسن وڈ کل می. ویسے ایز اے ڈسکلیمر میرا وزن 100 نہیں ہے. ویسے میں نے 90 کے بعد نا ویٹ اپنا میجر کرنا چھوڑ دیا تھا فار دیٹ ریزن. ڈیتھ اکرز تھرو نیکروسس آف دا ہارٹ اینڈ لیور اینڈ سچ اے پوٹنٹ ٹاکسن کہ الٹیمیٹلی نیکروسس ساتھ ہی کاز کر دیتا ہے ہارٹ اور لیور کا. اگین ایز اے سائنٹسٹ یو شوڈ اسٹریٹ اوے گو ٹو دا میکینزم کہ یار یہ اتنا لیتھل ہے تو یہ کیا کرتا ہوگا. مثلاً اگر آپ سائنائڈ کھا لیں تو سائنائڈ کیا کرتا ہے؟ سائنائڈ کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے سائٹوکروم سی کے اوپر بائنڈ کر جاتا ہے
اور آپ کی ریسپیریٹری چین خراب ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ اسٹرانگ RNA ٹرانسلیشن انہیبیٹر ہے. ایک ٹاپک میں ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ایک مشروم کو جسے ڈیتھ کیپ کہتے تھے, وہ بھی ٹرانسلیشن انہیبیٹر نہیں تھا, وہ بیسیکلی ریپلیکیشن انہیبیٹر تھا. تو بیسیکلی یو کین سی کہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر چیزیں ایکٹ کرتی ہیں اور الٹیمیٹلی یعنی کہ اگر آپ DNA ریپلیکیشن ٹرانسکرپشن کو روک دیں تو ایکچولی دے آر ویری ویری پوٹنٹ ٹاکسنز. بٹ یہ تو پوٹینسی ہو گئی کہ ایک چیز اتنی لیتھل ہے, بٹ دین یو ہیو سرٹن تھنگز وچ کین ناٹ جنریٹ اے ہیوج امیون ریسپانس. In those cases, what you need to do is that you need to conjugate those particular materials with something جو immunogenicity increase کر سکے, جو ultimately antibodies یعنی کہ جو ان کی اینٹی باڈی پروڈکشن ہے اس کو انہینس کر دیں. Traditional antigen based vaccine preparation which consists of جن میں antigenic portion of pathogen ہو, بٹ ان موسٹ کیسز دا اینٹیجینک سبسٹینسز آر سرفیس پولیسیکرائڈ. تو ایسی جو چیزیں ہیں جس کے اندر جو اینٹیجینک سبسٹینس ہے وہ سرفیس پولیسیکرائڈ ہیں. ناؤ پولیسیکرائڈز ہیو دس پرابلم کہ دے آر ناٹ ویری گڈ ایپیٹوپس, وہ اتنا اچھا امیون رسپانس نہیں کرتے. اینڈ وین دے آر لیس امیونوجینک تو یو ہیو ٹو بیسیکلی کانجوگیٹ ود سم تھنگ جو ہیلپ کرے الٹیمیٹلی اس کی امیونوجینیسٹی کو. لیکن کیوں نہیں کرتے, یہ میرا آپ سے سوال ہے جس کے اوپر میں آتا ہوں. آپ کے جو میجر امیون رسپانس ہوتا ہے وہ پروٹین ٹو پروٹین انٹریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر ایک پروٹین شیل اس کے اراؤنڈ پروٹین کے اراؤنڈ ایک کاربوہائیڈریٹ شیل آیا ہوا ہے تو بیسیکلی یو ڈونٹ گیٹ دیٹ سارٹ آف ایکٹیویشن فرام ٹی سیلز, اور باقی امیون رسپانس سے آپ کو وہ ریکگنیشن ہی نہیں ملتی کہ اس کے خلاف اینٹی باڈیز بننا اسٹارٹ ہو. Polysaccharide coatings disguise a bacterium's antigen so that immature immune system of infants and younger children can't recognize or respond to them. You have several vaccines جس کے اندر آپ sometimes you have to conjugate them with something. مثلا anthrax vaccine کے اندر, influenza vaccine میں you have a purified capsular polysaccharide جس کو آپ ultimately اس کو بھی آپ کو conjugation کرنی پڑے گی. Sometimes when you are using surface antigens جو بہت بڑے نہیں ہوتے, so you give them a carrier جس کے اوپر وہ بہت آرام سے ٹریول کریں بلڈ میں اور الٹیمیٹلی آپ کے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں ٹو پروڈیوس مور اینڈ مور immunoglobulins against that particular antigen. meningococcal vaccines again purified surface polysaccharides ہیں ایک بیکٹیریا سے, تو obviously immune response کم آئے گا. تو rule of the thumb is very clear کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ویکسینز ہیں ایسی اینٹیجنز ہیں which are covered in polysaccharide or the size is too small, you have to conjugate them with something else. یہ جو conjugation کی ٹیکنالوجی ہے یہ کوئی بہت یعنی کہ یونیک نہیں ہے لیکن بہت فروٹفل ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہیپاٹائٹس ہوا ہو تو ان کو انٹرفیرون کے انجیکشنز لگے ہوں گے. بعض کینسرز کے اندر بھی انٹرفیرونز کے انجیکشن لگتے ہیں, لیکن ناؤ یو گیٹ پیگیلیٹڈ انٹرفیرونز. تو اگر آپ ایک باڈی کے کسی بھی ایک مالیکیول کے ساتھ جو آپ ڈرگ کسی کو دے رہے ہیں, اگر آپ اس کے ساتھ پیگ کیا ہے پولی ایتھائلین گلائکول, تو اگر آپ اس کے ساتھ ایک پولی ایتھائلین گلائکول کا مالیکیول اٹیچ کر دیں تو پلازما کلیئرنس بہت انکریز کر جاتی ہے, یعنی کہ بہت دیر سے ڈیلے ہو جاتی ہے اس کی کلیئرنس لیور سے. الٹیمیٹلی اٹ گیوز یو مور بینیفٹ. اور ایک ریزن آیا اب ہم لوگ آئی وانٹ ٹو جسٹ کیش ان آن دا اپرچونٹی. دا ایڈوانٹیج اگر آپ ٹریڈیشنل ویکسین پریپریشن سے موو کریں اینڈ گو ٹو ریکمبیننٹ ون از کہ ایک ہیوج ڈس ایڈوانٹیج پھر بھی آپ کو ٹریڈیشنل ویکسین پریپریشن میں ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یو آر کولیکٹنگ دیز پرٹیکولر سرفیس اینٹیجنس فرام انفیکٹڈ پیشنٹس, اور اگر آپ اس طرح کولیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اندر کراس ڈیزیز ہونے کا خطرہ ہے, آپ کی ڈاؤن اسٹریم پیوریفیکیشن کاسٹ بہت زیادہ ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی بلیو دیٹ ان دا نیکسٹ
10 to 20 years الٹیمیٹلی یہ جو ٹریڈیشنل ویکسین پریپریشن میکینزمز ہیں یہ آہستہ 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 روٹ آؤٹ ہوتے جائیں گے اینڈ ویل الٹیمیٹلی موو ٹورڈز مور ریکمبیننٹ ویکسینز.